أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 7 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اسلام وہ دین فطرت ہے جس نے آ کے تمام معاملات میں اعتدال اور توازن پیدا کیا. وہ عقیدے کے حوالے سے ہو، وہ معاملات کے حوالے سے ہو، چاہے معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، ہر طرح کے. قرآن مجید نے ان حقوق کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے ہیں، ان حقوق کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے بندوں کے، اور پھر اس میں اسلام نے توازن اور اعتدال قائم رکھا ہے. اب عرب معاشرے کو زمانہ جاہلیت میں دیکھیں تو وہ مردوں کا ایسا معاشرہ تھا جس میں خواتین کا کوئی احترام، کوئی عزت نہیں ہے. اگر چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، نومولود کو ہی پیدا ہوتے ہی کئی جگہوں پر دفن کر دیا جاتا. بڑی ہوتی تو ان کا حق انہیں ادا نہیں کیا جاتا. مال میں، وراثت میں ان کا حق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. بچوں کا، خواتین کا حق نہیں دیا جاتا. بڑے بیٹے وہ وراثت کو سنبھال لیتے، مرد وراثت کی تقسیم باہم کر لیتے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ خواتین کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی معاشی کردار نہیں ہے، سو ان کی وراثت کا حق بھی نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی توازن اور اعتدال پیدا فرمایا نہیں، مردوں کو اگر حق ملتا ہے تو خواتین کو بھی حق ملنا ہے، اور اس کو بیان کیا. اور ہمیں ارشاد فرمایا کہ جو ترکہ ہے، جو وراثت ہے، جس طرح مرد اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے وارث بنتے ہیں، اس طرح خواتین بھی وارث بنے گی اور انہیں بھی ان کا حق وراثت دیا جائے گا. ملاحظہ فرمائیے، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حق ہے، حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترک الوالدان، جو والدین ترکہ چھوڑ جاتے ہیں، والدین وراثت چھوڑتے ہیں، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار. جو والدین اور قریبی رشتہ دار مال چھوڑ جاتے ہیں اس میں سے مردوں کا حصہ ہے. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو ماں باپ چھوڑ جائیں، والاقربون، قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما قل منہ، وہ کم ہو، او کاسورا، یا زیادہ ہو، وہ کثیر ہو یا قلیل ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو وراثت ہے اس میں مردوں کا حق بھی ہے، اس میں عورتوں کا حق بھی ہے. اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں حقوق کو بیان کیا گیا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، مرد کو کتنا، عورت کو کتنا، باپ ہو، ماں ہو تو کتنا، بیوی ہو تو کتنا، بیٹی ہو تو کتنا. آگے تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے نظریے کو درست کیا گیا، سوچ اور فکر کو درست کیا گیا کہ پہلے تو تم اس سوچ کو اپناؤ نا کہ مردوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے تو عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا. اور وہ زمانہ جاہلیت کی وہ عادات آج بھی ہمارے معاشرے میں قائم ہیں. کوشش یہی کی جاتی ہے کہ خواتین کو ان کا حصہ نہ دیا جائے، اور ہمارے خاص طور پر دیہی علاقہ جات میں اور قبائلی علاقہ جات میں جہاں پتہ نہیں کتنے ایکڑ وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں والدین، تو عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، بھائی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہنیں ہمیں معاف کر دیں. اب چونکہ گورنمنٹ کا ایک اصول بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوگا تو اس کے جتنے بھی وارثین رجسٹرڈ ہیں وہ وراثت خود بخود ان تک منتقل ہو جائے گی. پھر اس کے
انتقال کو اپنی طرف لانے کے لیے مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں۔ بیٹیاں آ کے عدالت میں بیان دے دیتی ہیں، بہنیں جا کے بیان دے دیتی ہیں کہ ہمیں حصہ نہیں چاہیے۔ وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ مانگا یا تھوڑا سا اظہار بھی کیا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تعلق توڑ ڈالیں گے۔ ہمیں خدا کا خوف کھانا چاہیے۔ کیا یہ مال، ہمارے بڑے مال اپنے ساتھ قبر میں لے گئے ہیں کہ ہم بھی قبر میں لے جائیں گے؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آگے آیات مبارکہ میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہ ارشاد فرمایا نصیبم مفروضہ، اسی آیہ مبارکہ کا جو آخری دو لفظ ہیں، فرمایا نصیبم مفروضہ، یہ مقرر کردہ حصہ ہے، یعنی فرض کر دیا گیا، اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ اب اس میں ہم کوئی تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے تبدیلی کرتے رہیں۔ اب دیکھیے کہ جہیز اتنا زیادہ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ شرعی طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی شرعی طور پر واجب ہے۔ جہیز میں اتنی ساری چیزیں، جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا جاتا، جو حق وراثت ہے وہ خواتین کو حق وراثت نہیں دیا جاتا، اور جو نہیں ہے وہ دیا جاتا۔ اور اگر کوئی مانگ لے، کوئی کہہ دے تو اس سے قطع تعلق ہی کر لی جاتی ہے کہ بس اب ہمارا تمہارا تعلق بالکل ٹوٹ چکا اور ختم ہو چکا، چونکہ تم نے اپنا شرعی حق مانگ لیا ہے، اس لیے اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک ایسی سوچ، ایسی فکر ہے کہ جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، اور قرآن نے اسی کو کنڈم کیا، اسی کو ختم کیا کہ یہ ایسی چیزیں ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ایک اور چیز یہاں پر ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور یہ تو ہمارے ہاں بالکل اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے اور وجود بھی نہیں ہے، اور آج تک ہم نے اس پر کوئی عمل نہیں دیکھا کہ کوئی عمل ہو رہا ہو۔ وہ یہ ہے، فرمایا کہ جب تم وراثت کی تقسیم کر رہے ہو تو وراثت کی تقسیم کرتے ہوئے جن وارثوں کو شرعی طور پر حصہ ملے گا ان کو تو ملے گا، لیکن تمہارے کچھ عزیز اقارب رشتہ دار ایسے بھی ہوں گے جن کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، لیکن وہ بیچارے مسکین ہیں، یتیم ہیں۔ اگر تم انہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دے دو تو ان کو خوشی ہوگی، ان کے معاملات بھی کچھ تھوڑے بہت درست ہو جائیں گے۔ یا وراثت کی تقسیم کے وقت ویسے ہی کچھ نفلی طور پر استحباب کے ساتھ کچھ ادا کر دیا جائے۔ یہ فرض حکم نہیں ہے اگرچہ، لیکن اس کے باوجود تلقین کی گئی ہے تاکہ ایک تو مال کی جو محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی تھوڑا بہت اترے، اور دوسرا ہمیں معاشرے کا احساس ہو، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ وراثت میں تمہیں مل رہا ہے، وہ تمہاری اپنی محنت نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، آپ تم نے کمایا ہوا نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے سمجھیں کہ وہ ایک حصہ مل رہا ہے، تو تھوڑا بہت کسی کو دے دیا جائے تو اس سے اللہ کے اس حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وراثت میں آپ کے قریبی رشتہ دار کا حصہ نہیں بن رہا ہوتا۔ مثلاً والد اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے فوت ہونے سے پہلے ہی اس کا ایک بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اب شرعی اصول یہ ہے کہ جو وارث بنے گا وہ موروث کی وفات کے وقت زندہ موجود ہونا چاہیے، اس سے پہلے فوت نہ ہوا ہو۔ اب ایک بیٹا پہلے فوت ہو چکا ہے، اب اس کے بچے ہیں، یعنی پوتے پوتیاں، دادا فوت ہو گیا، اب اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ تو وارث بن رہے ہیں، لیکن شرعی طور پر چونکہ ایک نسل کا غیب ہے تو وہ جو پوتے پوتیاں ہیں ان کو اس طرح وراثت کا شرعی حق نہیں ہے، جو بیٹا پہلے فوت ہو گیا۔ تو اب فرمایا گیا کہ اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کو کچھ دے دو تاکہ وہ بچے بھی ان کے والد اگر زندہ ہوتے تو حق ملنا تھا، تو تم ایسا کرو کہ ان کو بھی دے دو تاکہ ان کی زندگی کے معاملات بھی بہتر اور آسان ہو جائیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، یعنی وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں اولو القربہ، قریبی رشتہ دار یعنی جو وارث نہیں بن رہے، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو تم انہیں کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور پھر ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ اسلام کا حسن دیکھیں گے کہ اسلام نے ہر جگہ پر عزت نفس کا بڑا خیال رکھا ہے۔ ہم نے تیسرے پارے سورہ بقرہ میں پڑھا
کہ وہاں پر جب خرچ کرنے کے متعلق ہدایات اور رہنمائی فرمائی گئی ہے تو وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنا صدقہ، اپنا مال لوگوں پر احسان جتلا کے ضائع نہ کرو، کہ تم صدقہ کرتے ہو، کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو اور پھر بعد میں تم انہیں باتیں بھی سناتے ہو، پھر تم احسان بھی جتلاتے ہو۔ فرمایا نہیں، بالمن والاذی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یعنی اگلے کی بھی عزت نفس ہے، اگر تم نے 4 پیسے اس کو دے دیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ڈنڈورا پیٹتے رہو اور اس کی عزت نفس کا بھی خیال نہ کرو۔ یہاں بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ اگر تم اپنے کسی قریب رشتہ دار کو، اپنے کسی عزیز قریب یتیم کو، مسکین کو کچھ دے دیتے ہو تو پھر اس کے بعد احسان نہ جتلاؤ، پھر اس پیسے کی وجہ سے یا اس مال کی وجہ سے ان پر کسی طرح کی اذیت روا نہ رکھو، بلکہ ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ وراثت کی تقسیم کر رہے ہیں باہم اور اپنے کسی عزیز رشتہ دار کا خیال نہیں رکھ رہے، کسی یتیم کا خیال نہیں کر رہے، ان کو اس بات سے تو ڈرنا چاہیے لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً اپنی اولاد، ضِعَافًا کمزور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے وہ مر جاتے تو کیا ان کا خیال نہ ہوتا کہ ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پر بھی کوئی ہاتھ رکھ دے، ان کی بھی کوئی ضرورت پوری کرے؟ تو وہ تو اپنے بچوں کے متعلق تو یہ سوچتے ہیں، تو پھر انہیں ڈرنا چاہیے کہ جب دوسروں کے بچے رہ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ان پہ آ گیا اور ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات بھی آسان ہو سکیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہو، غلط بات نہ کرو اور کسی کی نقصان پر مبنی بات نہ کرو۔ وہ لوگ جو ظلماً کسی کا مال کھاتے ہیں، خاص طور پر یتیموں کا مال جس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا، اس کی وعید بیان کی جا رہی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی صورت میں دیا جائے گا اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلماً، ظلم کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وہ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، یہاں تو انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری معاشی زندگی بہتر ہو جائے گی، اتنا مال میرے پاس آ گیا، اتنا آ گیا، اب اس کو کسی طرح ہڑپ کر جاؤں، یہاں تو کھا جائیں گے، لیکن قیامت کے دن یہی مال جہنم کی آگ کی صورت میں انہیں دیکھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں اس کی وعید بیان فرمائی، اور قیامت کے دن جب آپ حساب و کتاب کے لیے موجود ہوں گے، میں موجود ہوں گا، تو وہاں پر پھر ہمیں جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کے متعلق باز پرس ہوگی تو دینا پڑے گا۔ وہاں دینے کے لیے مال تو نہیں ہوگا، تو پھر جو ہم نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، یہ روزے رکھے ہیں، پھر یہ دینا پڑے گا۔ اب ہم نے یہ سودا کرنا ہے، کیا یہ نیکیاں جو تھوڑی بہت ہم جمع کر رہے ہیں، کیا وہاں دینے کے لیے ہمارے پاس کافی ہوں گی؟ جو مال ہم یہاں کھا جائیں گے، کیا ان نیکیوں کے بدلے میں وہ سودا صحیح ہے؟ اس لیے ہمیں آج سوچنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ مال کی محبت کی بجائے اللہ کے حکم کو فوقیت دی جائے اور جیسے اللہ نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ جب اس دنیا سے جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو وہیں کام شروع ہو جائے گا، عذاب کا کام تو وہیں شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کا حق کھاتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے ہمیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ آج تو مار لیں گے، اس دنیا میں تو شاید بچ جائیں گے، ویسے تو اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑتا ہے، کسی طریقے سے بچ جائیں گے، تو قبر کی زندگی بڑی مشکل ہے اور پھر حشر کی زندگی بڑی مشکل ہے۔ ہم یہاں تو چھوڑ جائیں گے جو چھوڑ گئے، لیکن وہاں حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا حصہ بھی رکھا ہے، عورتوں کا بھی حصہ وراثت میں موجود ہے، تھوڑا ہو بہت ہو جو بھی ہو انہیں دینا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ ہمارے جو عزیز و اقارب، یتیم، مسکین جو بھی ہمارے ہاں ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضروریات کو اپنی حیثیت کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ اور کسی کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، تو وہ قطعاً
ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اور پھر وہاں جہنم کی آگ کی صورت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔